لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون رجل أحدكم لا يكون مؤمنا حتى نكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستوں بزرگوں، اس امت کا امتیاز یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس میں مختلف صلاحیتیں رکھی ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے اس امت کو نوازا ہے. آدمی جب دین کی محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ عبادات کا دین پہلے عطا فرماتے ہیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ کے احکامات پر وہ فوراً کھڑا ہوتا ہے. بعد میں معاملات اور معاشرت کا دین اللہ عطا فرماتے ہیں. اور اپنی کمزوری کی بنیاد پر، سستی کی بنیاد پر اور اس نعمت عظمیٰ کی ناقدری کی بنیاد پر جب دین زندگیوں سے نکلتا ہے تو پہلے معاملات اور معاشرت کو اللہ پاک اس سے ختم فرما دیتے ہیں. پھر عبادات کا دین بھی اس کی زندگی سے نکل جاتا ہے. لیکن محنت کی بنیاد پر سب سے پہلے اللہ عبادت کا دین دیتے ہیں. وہ اپنے ایمان کو درست کرتا ہے، اپنی نماز کو درست کرتا ہے، روزے کو درست کرتا ہے، حج اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے سارے علوم کو حاصل کر کے کما حق کا ہو اس کو نبھانے کی فکر کرتا ہے. اور معاملات اور معاشرت یہ تو لازمی چیز ہے. دین دو حصوں پر منحصر ہے. ایک حصے میں حقوق اللہ رب العزت کے حقوق، اور دوسرے حصے میں حقوق العباد. اور دونوں مل کر کے کامل دین. کوئی صرف حقوق اللہ کی ادائیگی میں اپنی زندگی کو صرف کر دے اور کوئی صرف حقوق اللہ کی ادائیگی میں اپنے دین کو صرف کر دے تو کامل ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانا نہیں ہوگا، ادھورا ایمان ہوگا. دین کے دونوں شعبوں پر کما حق کا ہو، اس کو محنت کرنی ہوگی، اس کو اپنے زندگی میں لانا ہوگا، تب کوئی لا کر کے کامل ایمان ہوگا. میرے محترم بزرگ اور دوستو، حقوق اللہ کے اعتبار سے ہر آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کے احکامات اس کی زندگی میں آویں، وہ اس کو عملی جامہ پہنا کر کے اس کے حق کو ادا کر دے. ہر آدمی کی کوشش یہ ہوتی ہے. اللہ نے مال و دولت عطا فرمائی ہے تو وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی فکر کرتا ہے، اس کے نصاب کو ترتیب دیتا ہے، اس کے مسائل کو معلوم کر کے عملی جامہ پہنانے کی فکر اس کی رہتی ہے. مزید وہ حج بیت اللہ کرتا ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ اللہ نے مال ہونے کی وجہ سے اس پر حج کو لازمی قرار دیا ہے، لہذا وہ حج کے علوم کو حاصل کرنے کی فکر کرتا ہے، اس کی تعلیم کو مکمل اپنی زندگی میں لاتا ہے کہ کس طریقے سے مجھے مناسک حج ادا کرنا ہے، کیسے رم جمار کرنا ہے، کیسے طواف کرنا ہے، کیسے مینا میں دوڑ لگانی ہے، اور کیسے
शैतान पर कंकरिया मारनी है और कैसे मकाम इब्राहिम में ठहरना है वगैरह वगैरह, और कैसे नहर करना है, कैसे हल्क करना है, सारी चीजों का जो है तो इल्म वो हासिल करता है। और उसकी कोशिश ये होती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये अजीम तरीन फरीदा उसका हक जो है तो अदा हो जाए। नमाज को हासिल करता है, अपनी जिंदगी में उसको पैवस्त कर देता है, नमाज के मसाइल हासिल करता है, इबादत जानदार बनती है दोस्तों बुजुर्गों उसकी मालूमात के साथ करने के बाद उसमें जान पैदा होती है। अल्लाह ताला ने मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों ईमान के बाद अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए से उलूम को उम्मतों में तकसीम किया। अल्लाह की तरफ से अंबिया दो नूर लाए, एक तो नूर ईमानी और दूसरा नूर अल्लाह पाक ने जो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया वो इल्म की शक्ल में है। लिहाजा जब भी बंदा कोई इबादत करेगा हुकूकुल इबादत की अदायगी में जिस फरीदे को अदा करेगा उस फरीदे का इल्म जो है तो उसके पास होना लाजमी और जरूरी है। नमाज के तमाम उलूम हासिल करना जरूरी है, नमाज जानदार बनेगी, नमाज शर्त कबूलियत को पहुंचेगी। और नमाजें मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों फिर दुनिया और आखिरत के भलाई का जरिया बनेगी। बगैर उलूम के और बगैर सीखे और बगैर मालूमात लिए हुए नमाज हो या चाहे जिस तरीके की इबादत हो उसको करने में जान कबूल नहीं होगी, उसमें जान पैदा नहीं होगी और वो शर्त कबूलियत को नहीं पहुंचेगी। और मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों उन इबादत पर अल्लाह पाक ने दुनिया में जिन चीजों को देने का वादा किया है वो हासिल होकर नहीं रहेगी। कोई इबादत जब तक कबूल नहीं होगी उसके नतीजे नहीं निकलेंगे, चाहे वो रोजा हो, ज़कात हो, हज हो, नमाज हो, जब तक वो कबूल नहीं होंगे दोस्तों बुजुर्गों उस पर मिलने वाले नतीजे बरामद नहीं होंगे। हम सारे अमल करते हैं की अदायगी में, ये सारे अमल हम उसकी मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों क्या ही बेहतर होगा कि हर अमल और हर फरीदे के एतबार से हम मुकम्मल इल्म हासिल कर लें। ईमानियात के क्या उलूम है, किस तरीके का ईमान दिल में पैवस्त होना चाहिए, उस टाइम के सारे उलूम हम हासिल करते। इकरारुम बिल लिसान, तस्दीकुम बिल क़ल्ब, व अमलुम बिल जवारिह, इस पर जो तो सारे अमाल जमा होने चाहिए। जिस अमल की अदायगी हो रही हो ये अल्लाह का फरीदा है, अल्लाह का हुक्म है, दिल में उस अमल की अदायगी की मोहब्बत हो, इंतहाई दर्जे का खुलूस हो, इखलास के साथ अदायगी हो, जाहिरी नमूद से और दिखलावे से दिल को पाक रखे, अल्लाह पाक उसको कबूल करे। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, जितनी चीजें अल्लाह पाक ने नमाज पढ़ने का वादा किया है, एक नमाजी नमाज पढ़ता है और वो चीजें उसको नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? उसकी वजह यह है कि हमने नमाज के हक को अदा नहीं किया, कमा हम का नमाज की अदायगी नहीं हो पाई। वरना मेरा और आपका खालिक और पूरे कायनात का खालिक जिसने वादा कर रखा है कि नमाज पर रिस्क के मसाइल को हल करेगा और एक नमाजी कस्म कुर्सी की जिंदगी गुजारे, फाका मस्ती तंगदस्ती के नक्शे में जिंदगी गुजारे, हो ही नहीं सकता मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों।
کہیں نہ کہیں ہمارے نماز کی ادائیگی میں کوتاہی ہو رہی ہے، صحیح ڈھنگ سے ہم نماز کو ادا نہیں کر پا رہے، ورنہ وعدہ تو خالق و مالک نے کیا، جس کے لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں نماز تو اس کے لیے پڑھی جائے اور اس پر نتائج نہ نکلے، یہ ہو نہیں سکتا۔ کہیں نہ کہیں ہماری نماز میں کمی ہے، اس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ اب وہ تحقیق کی جائے کہ ہم نماز کس طریقے سے پڑھتے ہیں، نماز کے اندرونی اور بیرونی فرائض کو ہم جو ہے تو حاصل کریں۔ نماز کے اندر کتنے فرائض ہیں، نماز کے باہر کتنے فرائض ہیں، اس کی ساری سنتوں کو معلوم کرے، رکوع اور سجود کی تسبیحات کو صحیح ڈھنگ سے جو ہے تو ہم ادا کرنے کی جدوجہد کریں، فکر کریں، اس کو حاصل کریں۔ رکوع کس طریقے سے ہونا چاہیے اس کا علم حاصل کرے، سجدے کا علم حاصل کرے، قیام کا علم حاصل کرے۔ اور پھر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ دوستو بزرگوں، 60 سال سے میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، نماز میں بھی پڑھ رہا ہوں، نماز کے باہر بھی پڑھ رہا ہوں۔ مجھے سورہ فاتحہ کا معنی اور مطالب بھی نہیں معلوم، یہ کیسے سورہ فاتحہ پڑھنا ہوا بھائی؟ اگر میری زندگی 60 سال ہے تو میں 60 سال سے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں۔ اب سورہ فاتحہ کا اگر جو تو ہمیں ترجمہ یاد نہیں ہے، سورہ فاتحہ میں بندہ اللہ سے کیسے مخاطب ہو رہا ہے، اللہ کی کون سی تعریف کر رہا ہے، اللہ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، اسی کا علم نہیں ہے دوستو بزرگوں، کہ طوطی کی طرح رٹی ہوئی سورہ فاتحہ پر کیسے اللہ کی طرف سے میرے محترم بزرگوں دوستو ہمیں وہ چیزیں ملے گی جس کا وعدہ اللہ پاک نے کیا۔ میں کیا پڑھ رہا ہوں یا نماز میں اللہ سے کیا مطالبہ کر رہا ہوں، اس کا ہی علم مجھے نہیں ہے، تو دوستو بزرگوں پھر اللہ کی طرف سے ہم کیسے امید لگا سکتے؟ اور یہ 10 آخر کی صورتیں میرے محترم بزرگوں دوستو 40 50 60 سال سے ہم پڑھتے ہیں، علم ترا سے لے کے سورہ ناس تک۔ کیا کبھی ہم نے کوشش کی کہ اس کا ترجمہ کیا ہے اس کو سمجھ لے، اس کے لیے تھوڑا سا وقت نکالے، اس پر غور کرے، ان صورتوں میں اللہ کے کیا پیغامات ہیں، اللہ کیا چاہ رہے ہیں اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ رکوع اور سجدے میں جو تسبیح پڑھی جا رہی ہے اس میں اللہ کی کیسی حمد و ثنا ہے، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ سجدہ کس طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے، سجدے میں ہاتھ کہاں ہو، انگلیاں کہاں ہو، انگوٹھا کہاں ہو، کس طریقے سے انگلیاں پھیلا کر رکھی جائے، جمع کر کے رکھی جائے، کانوں سے آگے ہاتھ رہیں گے پیچھے رہیں گے، سجدے میں ناک اور پیشانی کی حیت کیا ہونی چاہیے، یہ سارا علم دوستو نماز کے متعلق ہمیں حاصل ہونا ضروری ہے۔ تب جب ہم نماز ادا کریں گے تو دوستو بزرگوں وہ جاندار بنے گی، اور جاندار بنے گی تو قبولیت کے درجے کو پہنچے گی، اور جب قبولیت کے درجے کو پہنچے گی تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے انعام کا وعدہ کیا ہے اللہ پاک جو تو اس کی برسات فرما دیں گے۔ جن جن فرائض کی فضیلتیں اللہ پاک نے بیان فرمائی اور جن کے ادا کرنے پر دنیا اور آخرت میں جو چیزیں دینے کا اللہ پاک نے وعدہ کیا، میرے محترم بزرگوں دوستو ان فرائض کو صحیح ڈھنگ سے ادا کرنے پر وہ چیزیں مل کے رہے گی، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے۔ بھئی آخرت میں کن چیزوں پر اللہ پاک جو تو انسان کو کامیاب کرے گا؟ آخرت میں کن چیزوں پر انسان کو کامیابی ملے گی؟ آخرت کی کامیابی میرے بھائی بزرگ دوستو نماز روزہ حج زکات ایمانیات پر، معاملات پر، معاشرت پر ہی اللہ پاک انسان کو کامیاب کرے گا۔ یہ جو اللہ پاک نے مجھے آپ کو زندگی دی ہے
میرے بھائی بزرگ اور دوستو ایسے ہی نہیں دے دی. اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے یوں ہی پیدا کر دیا؟ لِأَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور زندگی گزارنے کا طریقہ بھی اللہ پاک نے ہمیں دے دیا. دین میرے محترم بزرگ اور دوستو اللہ رب العزت کا پسندیدہ طریقہ ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام کو اپنی اپنی امت کے لیے دین دے کر اللہ پاک نے بھیجا. ایمان کے بعد دین، اور میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ پاک نے دین دیا، عبادات کا دین دیا جس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، اور معاملات اور معاشرت کا دین دیا جس کا تعلق بندوں سے ہے. اب اس دین کی محنت جب بندہ کرتا ہے نا دوستو بزرگوں، اللہ پاک سب سے پہلے عبادات کا دین دیتے، جیسے میں نے ابھی تذکرہ کیا، اور عبادات جاندار بنتی ہے تو اللہ رب العزت میرے محترم بزرگ اور دوستو اس بندے کو پھر معاملات اور معاشرت بھی اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. اور عبادات جاندار نہیں بنتی تو دین کا ہر شعبہ کمزور رہتا ہے. دین پوری طریقے سے جو ہے تو اس کی اپنی زندگی میں غالب نہیں آتا. بندے کا اور اللہ کا تعلق جب تک مضبوط عبادات کے ذریعے سے نہیں ہوگا میرے محترم بزرگ اور دوستو، دین کے باقی شعبوں میں کامل دین کا آنا ناممکن. عبادات کے دین سے باقی دین جڑا ہوا ہے. عبادات کا دین جب مکمل ہوگا اللہ پھر معاملات کا دین دیں گے، معاشرت کا دین دیں گے، تنہائی کا دین دیں گے، اجتماعیت کا دین دیں گے. اور میرے محترم بزرگ اور دوستو جتنے شعبے دین کے ہیں وہ پورا دین اس کی زندگی میں آتا چلا جائے گا. بندہ اپنا تعلق عبادات کے ذریعے سے اللہ سے اگر صحیح نہیں جوڑتا ہے، اس میں کمی کوتاہی رہتی ہے، تو باقی دین کہاں سے آئے گا بھائی؟ ناممکن بات. جو دین میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھا ہے دوستو، وہ اتنا مضبوط اور اتنا کامل ہے، اور اس کی ادائیگی پر دنیا اور آخرت کی فلاح ہے. تو ابھی میں یہی عرض کر رہا تھا کہ آخرت میں اللہ پاک انسانوں کو کن چیزوں پر کامیاب کرے گا. ہاں حاجی صاحب، کن چیزوں پر اللہ پاک آخرت میں کامیاب کرے گا؟ دین پر ہی کرے گا نا، ہے نا؟ اسی پہ کرے گا نا. جب آخرت میں اس پہ کامیابی ملے گی تو دنیا میں کیوں نہیں مل رہی بھائی؟ سوال ہے کہ نہیں؟ یہ کلاش، یہ فقیر، یہ فاقہ مست، یہ تنگس، یہ پریشان حال، یہ بیمار، سارے مصیبتوں کے پہاڑ اس پر ٹوٹ رہے ہیں. انہی اعمال پر آخرت میں جنت ملنے والی ہے، رضائی الہی ملنے والی ہے. دنیا میں کیوں نہیں ملتی؟ دنیا کا چین سکون کیوں نہیں ملتا؟ پتہ یہ چلا دوستو بزرگوں، ابھی عبادات کا دین صحیح نہیں ہوا ہے. عبادات کے دین کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. نماز پر اللہ قبر کو بنائیں گے، حشر کو بنائیں گے، آخرت کی ایک منزل کو بنائیں گے، اور اس نماز پر دنیا میں صحیح ڈھنگ کا رزق نہ ملے، ہماری غربت دور نہ ہو، ہماری بیماری جو تو ختم نہ ہو، ہماری مصیبت ختم نہ ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ ہوا کہ ابھی ہماری نماز میں کمی ہے، ہمارے حج کرنے میں کمی ہے، ہمارے روزہ رکھنے میں کچھ کمی ہے، زکوٰۃ کے دینے میں کچھ جو تو کمی ہے. ان کمیوں کو جب تک بندہ درست نہ کر لے دوستو بزرگوں، وہ بہار جو اللہ پاک نے ان عبادتوں پر دینے کا وعدہ کیا ہے وہ نہیں ملے. اللہ کی قدرت کو اپنے ساتھ کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتایا، اور میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جگہ جگہ جو ہے تو کھول کر اس پر بیان کیا. اللہ اور اس کی قدرت کو بندہ اپنے ساتھ کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن
قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ۔ کیا مطلب ہے آیت قرآنی کا اور اس حدیث پاک کا؟ مطلب یہی ہے دوستو بزرگ، اللہ کو اپنی معیت میں چاہتے ہو اور اس کی قدرت کو اپنے ساتھ کر لینا چاہتے ہو تو اس دین کے تابع ہو جاؤ جس کو لے کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ حضور کی اتباع میں اللہ کی قدرت اور اللہ کی محبت اور اللہ کی معیت چھپی ہوئی ہے، اور بندہ جب ایسا کر لے گا عبادات کے لائن سے تو پھر میرے محترم بزرگ دوستو اللہ تعالیٰ ساری خدائی کو لا کر کے اس کے قدموں میں ڈال دیں گے۔ جس طرف اس کی نظر اٹھے گی دوستو بزرگوں باران رحمت اللہ پاک نازل فرما دیں گے۔ جس کے دل پر وہ نظر کرم کرے گا اللہ تعالیٰ جو ہے تو اس انسان کے دل کو منور کر دے گا۔ یہ حقیقت اللہ پاک اپنے بندے میں اس وقت پیدا کرے گا جب کامل دین اس کی زندگی میں آ جائے، عبادات کے لائن سے بھی اور معاملات معاشرت کے لائن سے بھی۔ تو قصہ مختصر یہ ہے دوستوں بزرگوں، اللہ پاک نے ایمان دے کر، عبادات دے کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ دین دے کر ہم سے یہ چاہا ہے دوستوں بزرگوں کہ اس پر ہم بھی قائم رہے اور اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنے رشتہ داروں کو، یہاں تک کہ وہ تمام انسان جو اس سے دور ہے ان تک بھی جو تو اس دعوت کو پہنچانا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے اس امت کی تعریف فرمائی کہ ہم نے اس امت کو صلاحیت دی ہے کہ وہ لوگوں کو برائیوں سے بچاتی اور بھلائیوں کا حکم کرتی۔ اب آدمی انسان کو برائی سے کب بچائے گا؟ جب وہ خود برائی سے بچا ہوا ہو۔ ساری برائیاں اس میں موجود ہے اور وہ کسی انسان کو برائی سے بچانے کی کوشش کرے تو اس کی دعوت کا کوئی اثر بھی نہیں ہوگا اور اس کی محنت کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ پہلے تو اللہ نے اس امت میں صفت رکھی ہے کہ جب کوئی اس کو سمجھائے تو وہ سمجھ لیتا ہے اور اپنی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو تیار پاتا ہے، اپنے اندر کی برائیوں کو ختم کرتا ہے، استقامت کے ساتھ پھر دین پر جمتا ہے، اور جب برائی کو دیکھتا ہے تو پھر پوری طاقت اور قوت سے اس کو روک دیتا ہے۔ تو اس کی وہ طاقت اور قوت وہاں کارگر ثابت ہوتی ہے، اور کارگر ثابت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان ساری علائشوں سے اللہ پاک نے اس کو پاک کر دیا ہے، اس کے اندر اس طریقے کی کوئی برائی نہیں ہے، لہذا اب وہ برائی سے روکنے کی فکر کرے گا تو وہ مؤثر ہوگی اور اس کا نتیجہ نکلے گا، لہذا سامنے والا بھی اس کی بات کو مانتا ہے کہ ایک نیک آدمی مجھے برائی سے روک رہا ہے، مجھے رک جانا چاہیے، اس کو اس کی غیرت یاد آ جائے۔ امر بالمعروف یہ ہمارا خاصہ ہے دوستوں، اور نہیں امیر منکر بھی یہ ہمارا خاصہ ہے۔ نیکی کا حکم دینا، اچھائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ میرے بھائی بزرگ اور دوستو، اللہ پاک نے ہمیں یہ زندگی دی ہے جو ہی گزارنے کے لیے نہیں ہے، جس کی پوری ترتیب میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے۔ اس ترتیب کے متلاشی بن کر کے اس کا علوم کو حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں، اور خصوصاً دوستوں بزرگوں عبادات کے لائن کی جتنی چیزیں ہیں ان تمام علوم کو ہم حاصل کریں، اس کے بغیر ہماری گاڑی ایک سیکنڈ بھی آگے نہیں چل سکتی۔ برسوں سے میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، زکات دیتا ہوں، بار بار حج کرتا ہوں، لیکن اس کے سارے علوم سے مجھے واقفیت ہے، اس کا علم مجھے نہیں ہے، تو رسمی طور پر میں حج کر لوں، رسمی طور پر میں عمرہ کر لوں،
رسمی طور پر نماز روزہ کرو، ایسے نماز روزے اور ایسی عبادات میں جان پیدا نہیں ہوتی اور وہ قبولیت تک نہیں پہنچتی اور اس کے اثرات نکلتے نہیں دوستوں۔